اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دی نیم آف اللہ از موسٹ بینیفیشل اینڈ مرسیفل۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے توسل سے ہمیں یہ کائنات ملی۔ ہوگا وہی اور وہی ہو کر رہے گا جو میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ زمین کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بلکہ یوں کہوں گا کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر درود و لامحدود ہو میرے اور آپ کے آقا نامدار حبیب پروردگار سرور کونین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، جن کے توسل سے ہمیں یہ چند لمحات نصیب ہوئے ہیں اور ہم سب ایک ہی ایجنڈے کے نیچے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی نیت سے آئے بیٹھے ہیں۔ فرسٹ آف آل جملہ احباب آل اوور پاکستان سے جتنے بھی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز آج کے سیشن میں تشریف لائے، میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے آج کا جو سیشن ہے وہ فائدہ مند بنائے۔ آپ لوگوں کے لیے آج کے سیکھے ہوئے علم سے آپ کی زندگی میں کوئی نیا موڑ ثابت کریں۔ تو آج انشاءاللہ سیشن آپ کے سامنے ٹاپک میں نے رکھ دیا ہوا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آبجیکشنز آف نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر، کہ جب ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کی فیلڈ میں شامل ہوتے ہیں یا نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں شامل ہوتے ہیں، کافی زیادہ آبجیکشنز جو ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ ڈسکشن ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی پچھلے 4 سے 5 دنوں میں فرسٹ ڈے آپ لوگوں کو میں نے سکھایا کہ پوٹینشیل آف نیٹ ورک مارکیٹنگ، آپ لوگوں نے پوٹینشیل جانی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی۔ پھر آپ لوگوں کو یہ میں نے بتایا کہ نیٹ ورکنگ کرنا کتنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو حال کیا ہوگا، کریں گے تو کچھ چینج ہو جائے گا، کچھ حالات بدل جائیں گے، اس لیے ہمیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نہیں کریں گے تو کسی کے نیٹ ورک میں اپنی زندگی اسی طرح گزار کر چلے جائیں گے، نہ حالات بدلیں گے، نہ خواب پورے ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے ہوں گے، نہ والدین کے پورے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں نیٹ ورکنگ کرنی پڑے گی، ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا اپنا ہر حال میں۔ اس کے اگلے دن میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک بزنس کرنے کے لیے بزنس مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کیا کیا چیزیں ہمیں چینج کرنی پڑتی ہیں، ہمیں اپنی تھنکنگ کو چینج کرنا پڑتا ہے، ہمیں پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے اپنی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا کیا سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ ڈے آپ لوگوں کو میں نے سکھایا کہ آپ لوگوں کو جو ہے سیکھنا کیا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 90 to 95% کام سیکھنے والا ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں سے آپ سنتے ہیں، جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اس فیلڈ میں تو آپ کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہوگا۔ تو یہاں پر سیکھنا کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے 2 دن میں وہ ڈسکس کیا کہ آپ لوگ کیا سیکھیں گے، لرن کیا کریں گے اور کیسے کریں گے۔ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو میں نے ہر ٹپس، ہر پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے جو میرے پاس موجود تھے، اور اپنے نظریے کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے آبجیکشن آف نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر۔ جیسے ہم اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو آبجیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس سے قبل ہم کوئی بھی کام کریں نا تو اتنی زیادہ کوئی آبجیکشن نہیں ہمیں فیس کرنے کو ملتی، اتنی کو زیادہ کوئی آبجیکشنز آتی بھی نہیں ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے نا، میں ایک مثال کے ساتھ سٹارٹ کروں گا، آپ اور میں، انسان کی نیچر کیا ہے، ایک شخص اگر کوئی برا کام کر رہا ہے نا، برا کام کر رہا ہے تو ہم اسے ایک دن برا کہیں گے، دوسرے دن برا کہیں گے، تیسرے دن ہم پتہ کیا بولیں گے، جڑا جتھے لگا ہے لگا رہنے دو۔ یہ دستور زمانہ ہے، ٹھیک ہے، انسان کی نیچر ہے۔ پھر ہم یہ جملہ بولتے ہیں جو جہاں لگا ہے اس کی زندگی دفع ہو، ایسے ہو۔ مطلب کہ آپ ہمارے جو گھریلو معاملات میں آپ دیکھتے ہیں یا ہمارے ویسے جو سوسائٹی میں معاملات ہوتے ہیں تو ہماری اینڈ پھر ہم یہی جملہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، ٹھیک ہے، جب حالانکہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے میں تھوڑا سا اس کو اور جو ہے نا میں واضح کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے، نشہ وغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نشہ وغیرہ کرتا ہے۔ ہم اپنی ویسے مختلف لائف میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ویسے کوئی اور جو ہے نشہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈرگس کا کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہماری نظر میں آتے ہیں نا، ہمیں پتہ لگتا ہے ہاں یہ کر رہا ہے، مطلب ہم پہلے جب فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں نا تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے کہ یہ سگریٹ نوشی کرتا ہے، مطلب دھچکا لگا۔ پھر ہم کسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دن برا کہیں گے، دوسرے دن برا کہیں گے، تیسرے دن بھول جائیں گے کہ وہ، پھر آپ یہی جملہ کہہ کے بھول جائیں گے بھائی جیڑا جتھے لگا رہنے دو۔ مطلب یہ دستور زمانہ، ٹھیک ہے، یہ نیچر ہوتی ہے غلط کام کرنے کے دوران ہماری۔ لیکن مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، جب آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، صحیح کام کرتے ہیں
تو پھر آپ کو یہ بھول جائیں کہ آپ کو 3 دن 2 دن یا 1 دن برا کہا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو اپنا سٹیمنا، اپنی برداشت کا لیول یہاں سے بڑھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری میں قدم رکھا تو برداشت کا لیول سٹیمنا بڑھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا سٹیمنا اتنا بڑھا لینا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ دے، آپ اسے اپنے اندر اسے کیا کر لیں، سیو کر لیں، اپنے اندر اسے جذب کر لیں، مطلب محسوس ہی نہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اس انڈسٹری کا سٹارٹ لیا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے، بہت زیادہ ریجیکشنز کا سامنا کرنے کو ملا، بہت زیادہ آبجیکشنز کا سامنا کرنے کو ملا۔ اب پہلے میں آبجیکشنز ڈسکس کرتا ہوں فیملی سے، ٹھیک ہے۔ ہم اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں، اگر کوئی میرا بھائی ہے اس سیشن میں بیٹھا ہے تو اسے بھی ہوپس ہو کہ یہ چیزیں فیس کرنے کو ملے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے ابھی سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کر لیا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں دونوں صورتوں میں ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے سب سے پہلے فیملی سے آبجیکشنز کا سامنا کرنے کو ملا۔ اب آبجیکشنز کیوں سامنا کرنے کو ملا؟ کیونکہ اب ہمارے پیرنٹس کو تو نہیں پتہ کہ دستور اس وقت زمانے کا دستور کیا چل رہا ہے، اس وقت سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے اور کیا چیز جو ہے اس وقت ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے، لیکن امی اور ابو جان کو نہیں پتہ، فیملی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کہ اس وقت ٹرینڈنگ پہ کیا جا رہی ہے، اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے، جب ہمیں معلوم ہے، ہمیں کچھ واضح نظر آتا ہے تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی امی کہہ رہی ہے کہ کام نہیں ٹھیک، یا ابو کہہ رہا ہے جی کام نہیں ٹھیک، ٹھیک ہے۔ مطلب اب یہاں پر میں یہ نفی نہیں کروں گا کہ ہمارے والدین غلط، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے والدین اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس فیلڈ کی گہرائی کیا ہے، اس فیلڈ کی امپورٹنس کیا ہے، اس فیلڈ کی پوٹینشیل کیا ہے۔ کوئی والدین کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ناکام ہو جائے۔ ہر والدین اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو مکمل طور پر اس لیول پر، ایک والد کی سوچ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ آگے جائے، مجھ سے بھی زیادہ کامیاب بنے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ہمارے والدین کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ہمارے والدین کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے والدین ہمارے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ چیز ہوئی، ہیوی ہو جاتے ہیں، مطلب کیا کہ جس اولاد کو وہ پالتے ہیں اس پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ادر پرسن پر یقین کر لیتے ہیں جو انہیں مس گائیڈ کرتا ہے۔ ویسے بھی میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ 100 پازیٹیو باتیں ہوں، صرف ایک نیگیٹو بات ہو تو وہ زیادہ ہیوی ہے، وہ زیادہ بھاری ہے۔ 100 پازیٹیو باتوں کے اوپر بھی زیادہ بھاری ہے ایک نیگیٹو بات، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہی ہماری نیچر اور نیچر بنی ہے ہمارے ماحول سے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سیشن میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ میرے ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، ٹھیک ہے، ہم نے چینج کرنا ہے۔ آج ہم ارادہ کریں گے کہ ہم نے یہ چیز چینج کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ ہمارا حق ہے، جو ہمارے ہینڈ پہ ہوگا وہ ہم پورا ادا کریں گے۔ اچھا، اب بات میں کر رہا تھا کہ ہمارے والدین مس گائیڈ ہوئے، انہوں نے ہمیں فورس کرنا شروع کر دیا، ہمیں باتیں کرنا شروع کر دی، ہمیں الگ ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تم کون سے چکر میں پڑ گئے ہو، فضول ٹائم ضائع کر رہے ہو، پیسے بھی ضائع کر دیے ہیں، تم فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ مطلب یہ چیز مائنڈلی طور پہ انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں کہ میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا برداشت کا سٹیمنا ہیوی ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک مضبوط چٹان ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو فیس کرے، ٹھیک ہے۔ میں نے کی ہیں، آج آپ لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ آگے چل کر میں وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ یہاں پر ایک چیز سیکھنے والی آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ میں یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ایک ہسٹری شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ سب لوگوں نے جانتے ہیں، آج انہی کی بدولت آج ہم اپنا الگ ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ایک اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ 14 اگست قریب ہے، اور 14 اگست اگر آپ لوگ دیکھیں کہ جب پاکستان الگ ریاست بنی تھی تو کتنی قربانیاں دی، کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنی جو ہے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دی، 90 لاکھ تھوڑی نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دی، ٹھیک ہے۔ پھر جا کے کہیں ملک پاکستان ہمیں ملا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پرسکون یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، میں اس کو یہیں پر کلوز کرتا ہوں۔ اچھا، اب کیا ہے جی، قائد اعظم محمد علی جناح کو ہر شخص جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب الگ ریاست بنانے کا فیصلہ کیا تھا، وکالت میں وہ موجود تھے، اپنی وکالت کرتے تھے، وکیل تھے، تو ان کے ابا جان نے کہا تھا بیٹا آپ
کیوں اپنے وکالت چھوڑ کے اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو، ان کے سامنا کر رہے ہو، ان کے سامنے جا رہے ہو، ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کا سوچ رہے ہو، ان سے مقابلہ کرنے کا سوچ رہے ہو. وہ بہادر لوگ ہیں، وہ اسٹرانگ لوگ ہیں، وہ پیسے والے لوگ ہیں. مطلب اس طرح کی سٹیمنا توڑنے کی کوشش کی گئی پوجا جناح کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، اب قائد اعظم محمد علی جناح دیکھ چکے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اگر ہو گیا تو کتنا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تو کتنا بہتر ہوگا. میرا جو حق ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ابا جان نہیں دیکھ رہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ ابا جان نہیں دیکھ رہے. پھر کافی ڈانٹا پوجا جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کو، تم بے وقوف ہو گئے ہو، تم اپنی وکالت کی طرف توجہ دو، چھوڑ دو یہ کام. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا تھا اور وہی آپ کے سامنے میں فیصلہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا تھا کہ محمد علی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کوہ طور کا پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے فیصلے سے جدا نہیں ہو سکتا. مطلب بڑا تگڑا جملہ کہا انہوں نے، بڑا اسٹرانگ جملہ کہا، اور آج انہی کی بدولت آپ کے سامنے. مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ اچھا کام کرنے کی طرف جائیں گے تو بھول جائیں کہ کوئی فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی. معذرت کے ساتھ بھول جائیں کہ فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی، بلکہ آپ کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. آپ کی فیملی آپ کو اچھا خاصا یعنی کہ، اور یہ ہماری کامیابی کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، اگر میں آج اس جگہ پر پہنچا ہوں تو یہ میرے ابو جان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا، انہوں نے بڑا مجھے ڈانٹا. میں نے 6ٹھی جماعت میں، بلکہ آگے میں آپ کو اپنی سٹوری بھی سناتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب ان کی آج کرم نوازی ہے کہ میں ان کی ڈانٹوں کی وجہ سے آج اس لیول تک پہنچا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ فیملی سے آبجیکشنز کا سامنا کرنے کو ملتا ہے. کوئی اگر میری بہن بیٹھی ہے شادی شدہ ہے تو اس کے ہسبینڈ کی طرف سے الگ، ٹھیک ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو، فضول کام ہے. حالانکہ ہسبینڈ کو اگر معلوم ہو جائے کہ کام ہی یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، جو میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں، کام وہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو فضول کام ہے، وہ تو میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، صبح جا رہا ہوں شام کو آ رہا ہوں، صبح جا رہا ہوں شام کو آ رہا ہوں. مطلب کیا ہے، کولو کے بیل والی زندگی گزار رہا ہوں، کام ہی یہ ہے. اگر یہ بن گیا کام تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روشنی ڈالنی پڑتی ہے. اب روشنی جو قریب ہوتا ہے وہ نہیں ڈال سکتا، وہ قریب ہوتا ہے وہ روشنی نہیں ڈال سکتا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، تھوڑا سا پھر روشنی ڈلتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، کشش بڑھ جاتی ہے، کشش بڑھ جاتی ہے، روشنی بڑھ جاتی ہے، پھر خود ہی آنکھوں میں ڈلنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کامیابی کی روشنی جب بڑھتی ہے نا، کشش بڑھ جاتی ہے، پھر خود ہی ہمارے قریب لوگوں کے جو آنکھوں میں پڑنا شروع ہو جاتی ہے، انہیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ان کو روشنی نہیں، کیونکہ کشش تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرس، دس از پارٹ آف گیم. آبجیکشنز زندگی کا حصہ ہیں، آبجیکشنز بزنس کا حصہ ہیں. جب بھی آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری میں سٹارٹ کریں گے تو اس میں آپ کو آبجیکشنز جو مل رہی ہوں تو کبھی اپنا ٹیمپ لوز نہیں کرنا، کبھی اپنا اسٹیمنا لوز نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ سے ڈسہارٹ نہیں ہو جانا کہ میں کس طرف آ گیا، کیا ہو گیا. مطلب دس از پارٹ آف گیم، یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے چلتے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں. ہم جب جیسے ہی اس بزنس میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح نیٹ ورک بنانا ہے فرنٹ پہ، اس طرح اپنے اس کو ایڈجسٹ کر لوں گا. مطلب ہم امیجینیشن کرتے ہیں، ہمارے جو قریبی افراد ہوتے ہیں، قریبی جو دوست ہوتے ہیں ہمارے فرینڈ سرکل میں، تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے جی اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کروں گا، اس کو یہاں پر. تو ہم اس امید کے اوپر جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ریجیکٹ کر کے الٹا ہمارا ٹیمپو بھی فل کرتے ہیں، فل باتیں بھی کرتے ہیں، فل مذاق بھی اڑاتے ہیں. مطلب کیا کہ جن کے ساتھ ہم دن کے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، گزارتے ہیں، کالج میں ہو گئے یا یونیورسٹی میں ہو گئے، وہی ہمیں نہیں سمجھے. تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا، تو مجھے سمجھ آئی کہ پہچان ہوتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری میں جب بندہ آتا ہے نا، کہ آپ کا صحیح معنوں میں آپ کا ساتھی کون ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ جو ایک یعنی کہ منافق دوست ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک صحیح دوست کی پہچان ہو جاتی ہے نیٹ ورکنگ میں آ کر. میرے ساتھ میں نے پہچان کی، ثم الحمدللہ منافقوں سے کنارہ ہوتا گیا اور خالص لوگ آتے گئے، خالص لوگوں کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ بہت بہترین چیزیں ہیں جو ہمیں جب ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو ہم الگ ہی کچھ سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ آبجیکشنز کے طور پر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ کو ایک سٹوری کے ساتھ ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا. آپ نے وہ ایک سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، تو کچھ بھی ہوتا تھا وہ کہتا تھا جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے. ایک دن بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. ٹھیک ہے، اور اس نے وہ
تیر اندازی اس نے وہ تلوار بازی کرتے کرتے اس کا یعنی کہ انگلی کٹ گئی، تو اس نے کہا جی اچھا ہی ہوا ہے، اس نے کہا جی اچھا ہی ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تو کہہ رہا اچھا ہوا ہے۔ اس نے اسے جیل میں ڈال دیا، اس نے جیل میں ڈال دیا، اور پھر جیل میں ڈالا تو پھر بھی وہ کہتا جی اچھا ہی ہوا ہے، اچھا ہی ہوا ہے، مطلب پھر اس نے یہ کہا جی اچھا ہی ہوا ہے۔ اب کیا ہوا جی، اس نے کہا کتنا بیوقوف ہے، اس کو میں نے جیل میں ڈال دیا پھر بھی کہہ رہا اچھا ہوا ہے، ہر کام میں کہتا جی اچھا ہی ہوا ہے، اچھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک دن وہ پھر وہ جیل میں تھا وزیر، اور بادشاہ گیا جی شکار پر، تو وہاں پر اسے جو ہے دیر ہوگی، اور وہ جو ہوتے ہیں نا جنگل میں جسے کہتے ہیں آندھی واسی، یعنی کہ جو جنگا لالا ہو جو کرتے ہیں نا، تو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی چلو جی آج کا کھانا ہم جو ہے بادشاہ کو جو ہے نا کاٹیں گے، بادشاہ کو کھائیں گے، مطلب یہ چیز ہوئی نا۔ تو اب ان کے اندر ایک رواج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی جو ہے جس کے جسم میں ذرا بھی پرابلم ہو اس کی وہ بلی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دیکھا بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے، انہوں نے بلی کینسل کر دی، بچ گیا، آیا واپس اپنے محل، اس نے کہا جی وزیر کو جلدی سے آزاد کرو، وزیر کو بلایا، تو پھر کہتا تو نے بڑا اچھا بتایا، تو نے جب کہا تھا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، تو اب میرے ساتھ میں آج اس اپنی انگلی کٹی کی وجہ سے میں بچ گیا، میں اپنی آج انگلی کٹی کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ آج میں تو گیا تھا۔ تو کہتا اچھا ہی ہوا ہے، تو کہتا یار چلو میرے ساتھ تو یہ انگلی کٹی، میں بچ گیا، اچھا ہو گیا، تو اتنے دن جیل میں رہا، تیرے ساتھ کیا ہو گیا، تو نے بتایا کیوں نہیں، تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ اس نے کہا جی بادشاہ جی اچھا ہی ہوا۔ کہتا جی کیسے؟ کہتا اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ بچ گئے تو میں نہ بچتا، تو اسی لیے اچھا ہی ہو گیا۔ مطلب کیا کہ ہمارے لیے ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے، تو لیکن ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے جب ہم کہتے ہیں جی شکر الحمدللہ کہ ویسا نہیں ہوا، اگر ویسا ہو جاتا تو میرے ساتھ بہت برا ہو جاتا۔ اسی لیے ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریے گا کہ ہمارے ساتھ جو آبجیکشنز کے طور پر ہمیں کچھ مشکلات آ رہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہماری لائف میں، ہمارے اس کیریئر میں، تو ہم اس کو اپنے اوپر اتنا ہیوی کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت ہی برا ہو گیا، لیکن وہ اچھا ہوا ہوتا ہے، تھوڑے وقت کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ ساری چیزیں آگے بڑھنے میں فائدہ مند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کا اسٹیمنا مضبوط ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کو بڑی باتیں کریں گے، لوگ آپ کو بڑے تانے ماریں گے، بڑی جو ہے آپ کی سمجھ لیں کہ پوری کوشش کریں گے آپ کو گرانے کی، لیکن آپ نے گرنا نہیں ہے ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، آپ نے گرنا نہیں ہے۔ اگر آپ گر گئے تو کیریئر آپ کا خراب ہوگا، کسی نے کسی کو کھانے کو نہیں دینا ہوتا، سکا بھائی بھی 1-2 دن کھلاتا ہے، اس کے بعد وہ بھی کہتا ہے بھئی اپنا کام کاج کر کوئی کر، ٹھیک ہے، مطلب کوئی کسی کو نہیں کھلاتا۔ اسی لیے ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز جو آپ خود کریں گے وہی آپ اپنے کیریئر کے لیے کریں گے۔ اسی لیے کسی کی بات میں نہیں آنا، کسی کی بات سے مرجھانا نہیں ہے، کسی کی بات سے ڈسہارٹ نہیں ہونا۔ ہاں بندہ وقتی طور ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو زندہ رکھنا، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ اپنے ڈریمز وہ دیکھ لیا کریں گے جو آپ سے میں نے ریسنٹلی لکھوائے ہیں آپ کی ڈائری پر، اپنے ڈریمز لکھے ہوں گے وہ دیکھ لیا کریں، اپنی زندگی کا جو مقصد ہو وہ دیکھ لیا کریں، آپ دوبارہ سے انرجیٹک ہو جائیں گے، دوبارہ سے اتنی انرجی میں آ جائیں گے۔ اسی لیے دس از پارٹ آف گیم، آبجیکشنز زندگی کا حصہ ہیں، آبجیکشنز بزنس کا حصہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگر آبجیکشن سے بچنا ہو، ٹھیک ہے، تو بچ ہم نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جب تک آبجیکشن نہ ہو میں پتہ کیسے چلے گا بھئی ہم رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہر بندے یہ اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائے تو پھر بھی ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ اس طرح آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اسی لیے جب آپ کے اندر ایک یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آپ لائف میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لیے آبجیکشنز یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ بزنس کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ آبجیکشن سے ڈر کر بھاگ جائے تو آپ پھر ترقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے مشکلات اگر جو آتی ہیں، مشکلات نہیں ہوتی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سکھانے آتی ہیں، اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میں اس کو بڑی کامیابی دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کو آزما تو لوں کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ مثلا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس، تو ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی فوراً نیٹ ورک بلڈ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا وقت لگتا ہے، کچھ کہتے ہیں جی مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے ہو گئے ہیں، نیٹ ورک نہیں بلڈ ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھ لیا کریں کہ اللہ آزما رہا ہے، ہمیں اللہ مضبوط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کامیابی کے لیے مضبوط کر رہا ہے۔ جب ہمیں ٹیم دے گا، جب ہمیں لوگوں کی ہمارے ساتھ جو لوگ آئیں گے نا، اس کے لیے مجھے تیار کر رہا ہے میرا اللہ کہ میں انہیں سنبھال سکوں،
ٹھیک ہے. ابھی ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہو, میں اس قابل نہ ہوں, اسی وجہ سے اللہ میرے ساتھ کوئی زندگی نہیں جوڑ رہا. یہ تو وہاں پر ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے. میں تو اسی طرح کرتا ہوں, وہی آپ کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر ہماری گروتھ نہیں نہ ہو رہی تو ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کچھ تو کمی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کیا ہوتا ہے, اگر کوئی شخص وہ ہو یعنی کہ ویلا ہو, نکھٹو ہو, تو کوئی بھی شخص اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرتا, مطلب اس میں کمی ہے, تو اس کو اسی لیے اللہ اس کے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کی زندگی نہیں جوڑتا. اسی طرح آپ کیا ہیں, اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی زندگی نہیں جوڑے گی جب تک آپ کی وہ کمی پوری نہیں ہوگی. تو وہ کمی اپنے اندر سے آپ دور کریں گے, آپ کے ساتھ ٹیم بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح نیٹ ورک بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اسی لیے آبجیکشن سے نہیں بھاگنا بلکہ آبجیکشنز کا سامنا کرنا ہے. ٹھیک ہے. چاہے جو ہو جائے لیکن منزل سے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے. نہ کسی نے کھانے کو دینا ہے, نہ کوئی کھانے کو دے گا. کرنا ہے اپنے لیے, کرنا ہے خود ہی کرنا ہے, اور خود ہی کرنا ہے, کیریئر بنانا ہے. یہ اپنا ارادہ اگر کر لیا, جس دن آپ نے اپنا فیصلہ کر لیا, آپ لوگ اپنی لائف میں اپنی ڈائریکشن میں چلتے جائیں گے, چاہے جو مرضی جو کہتا رہے. ٹھیک ہے. جو مرضی جو کہتا رہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنی سٹوری ڈسکس کرتا ہوں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو کیا بنا تھا, کیسے چلا, کہاں سے چلا, کہاں تک پہنچا. ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا اپنے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں نے میری لائف سے یہاں تک جو میں نے اپنے کیریئر, جو 4.5 سال کے کیریئر سے, اپنے ایکسپیرینس سے میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے سیکھا, وہ آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں شیئر کروں گا. اب میں کیا تھا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ میرے والد صاحب کی کرم نوازی ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے. مطلب کیا کہ میں 6ٹھی جماعت میں تھا, میں نے اسٹڈی چھوڑ دی نا, میرا جاب کی طرف ویسے رجحان نہیں تھا, چھوڑ دی. میں ایک جاب پہ ڈل گیا, مطلب گھر میں جاب پہ جو ہے بھیج دیا. میں ایک جاب پہ ایڈجسٹ ہو گیا, اور وہاں پر میں نے کچھ 3 مہینے کام کیا. 3 مہینے کام کر کے اور پھر میرے ابو جان نے پھر مجھے اسٹڈی سٹارٹ کروا دی. نہیں بیٹا پڑھو. پھر میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے, مطلب کیا جی, پھر پڑھنا شروع ہو گیا. پھر تقریباً کوئی میٹرک تک گیا, پھر چھوڑ دی. ٹھیک ہے. اور میٹرک تک گیا, پھر چھوڑ دی. اس کے دوران میں نے پھر 7 میٹرک میں جاب کرنا شروع ہو گیا. پھر اسٹڈی تو بس یہ سمجھ لے کہ ابو جان کی وجہ سے. پھر جب میں میٹرک میں تھا نا, میٹرک کی کلیئر کرنے کے بعد مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کی انویٹیشن ہوئی. انویٹیشن ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے میں 6 اور 4 سال میں سمجھ لیں کہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ میں دنیا کے تھوڑے سے دھکے کھا چکا تھا, اور ابھی تک کوئی ایسا اکا دکا کام ہوگا جو میں نے نہیں کیا ہوگا. میں نے تقریباً ہر کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور بزنس کیسے سٹارٹ کیا تھا میں نے, بزنس کا رجحان کیسے بڑھا تھا. میں تقریباً کوئی 7ویں جماعت میں تھا. میں ایک دن سکول سے آیا, اسی طرح 14 اگست کے دن تھے نا, یہ اگست کا مہینہ تھا, اور میں نے دیکھا کہ لوگ جھنڈیاں وغیرہ کے رجحان بڑھا ہے. تو میں ایک دن ویسے گیا, میرے پاس تھے 100 روپے. 100 روپے میری سیونگ ہوئی تھی اس دوران, پتہ نہیں کیسے, تو تھوڑا سا اتنا یاد ہے. تو میں نے اس 100 روپے سے نا وہ جھنڈیاں وغیرہ خریدی, کچھ یعنی کہ مواد خریدا یہ 14 اگست کے حوالے سے نا. تو میں نے 4 پی لی گھر سے, تو میں جا کے اپنی گلی کے جو چونک ہوتا ہے ادھر جا کے میں لگا کر بیٹھ گیا. اس 100 روپے سے میں نے منافع کیا کتنا, 300 روپے. اب 300 روپے مطلب میرا بنا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہاں سے میں نے پھر 300 روپے سے پھر سامان لیا, پھر اس 300 سے میں 900 پہ گیا, 900 روپے کمایا. پھر 900 سے میں 2500 پہ گیا. مطلب کہ تقریباً 14 اگست تک میں یوں ایسے ہی اپنی گروتھ کرتا رہا. تو مطلب وہاں سے بزنس کا رجحان بڑھا کہ یار بزنس کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جاب میں تقریباً کوئی 3000 سیلری پہ 3 ماہ کام کرتا رہا. 3000 سیلری پہ 3 ماہ. اب امیجن کریں کہ منتھلی 3000 سیلری ہو تو دیہڑی کتنی بنتی ہے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہاں سے بزنس کی مائنڈ تھنکنگ بنی. میٹرک میں انویٹیشن ہوئی اس کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی. تو جب نیٹ ورک مارکیٹنگ کی فیلڈ کو میں نے دیکھا, سمجھا, اس کو کمپیریزن کیا اپنے ڈریمز کے ساتھ, اپنے مقاصد کے ساتھ, تو اندر سے آواز آئی کہ ذیشان رستہ مل گیا تجھے, رستہ مل گیا جہاں سے تو ڈریمز اپنے پورے کر سکتا ہے, اپنے خواب پورے کر سکتا ہے, اپنے مقاصد پورے کر سکتا ہے. پھر میں نے اس کو پک کر لیا. مکمل طور پر ایسا نہیں ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے اس فیلڈ میں آیا, بلکہ مکمل تحقیق و تصدیق کی. ٹھیک ہے. پھر جا کے میں نے اس کو پک کر لیا. پھر میں نے نہیں دیکھا کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس فیلڈ سے کیا کیا کر سکتا ہوں. میں نے پھر اللہ کا نام لیا اور سٹارٹ کر دیا. 1 سال تک انتہائی ریجیکشنز, انتہائی آبجیکشنز کا سامنا کرنے کو ملا. بڑی باتیں سنی, ایون کہ لوگ کہتے ہیں فراڈیا ہے,
لوگ کہتے جو ہے وہ دہشت گرد بننے جا رہا ہے، مطلب واٹس ایور پتہ نہیں کیا کیا کیا، میں بتا نہیں سکتا، جملے آج بھی سیف ہیں اور میں نے آج بھی اپنے پاس سیو رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب اتنی زیادہ آبجیکشنز کے سامنا کرنے کو ملا اور اس کے بعد نکھرتا رہا، سیکھتا رہا کہ بھائی یہ چیز پارٹ آف گیم۔ مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ ہونی ہے تو پھر میں نے نکھرنا ہے، اگر نہیں ہوں گی تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میری ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ میں چلتا رہا، یہ چیزیں فیس کی، پھر اس کے بعد نیٹ ورکنگ آگے کرتا رہا۔ آج کا دن بتاؤں تو آج وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بلکہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں ایڈجسٹ کرو، وہ تمنا کرتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرو۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مجھے باتیں کرتے تھے، ہواؤں میں اڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، آج وہ زیرو پہ ہیں۔ اللہ کا کروڑہ شکر ہے مجھ پر کہ میں ان سے قدرے بہتر ہوں، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اسی لیے ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز کہ آپ لوگوں کو اس میسیج سے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کام کا، یہ میرا پرسنل ایک پوائنٹ ہے، جس کام کا آغاز آسان ہے اس کام کا اختتام بڑا مشکل ہے، اور جس کام کا آغاز ذرا مشکل ہے، مطلب کافی زیادہ یعنی کہ مشکلات والا ہے، سر اس کا اینڈ بڑا شاندار ہے۔ آپ اس کے اینڈ کے لیے محنت کریں، اب میں بات کروں یہاں پر جاب اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی۔ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں، بڑا آسان ہے اس کا جو ہے نا سٹارٹ، سکون سے سیلری لگ جاتی ہے، صبح جا رہے شام آ رہے، شام آ رہے، ایک ہی پانی کی طرح سیلری کھڑی ہے، مطلب نہ اوپر جا رہی ہے بلکہ نیچے ہو جاتی ہے، چھٹی کرو کٹ جاتی ہے، مطلب اسی سرکل میں چلتے جا رہے ہیں، صبح جا رہے شام آ رہے ہیں، جب ہوتا ہے نا اینڈ پوائنٹ، اینڈ پہ پھر گزارا نہیں ہوتا، پھر خرچے پورے نہیں ہوتے، بچے جوان، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے اخراجات بڑھ گئے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے جو ساری زندگی کی جو ڈائریکشن میں نے چوز کی تھی نا، وہ ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اب میں بات کرتا ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سٹارٹ میں کیا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو گھر والے آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ آپ کو طرح کے مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے جو، اگر میں بات کروں، میں نے کئی لوگوں کو اس انڈسٹری سے کامیاب ہوتے دیکھا جو زیرو تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے میرا رجحان بڑھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آج آپ کی باری، ایک ٹائم ہمارا بھی آئے گا، ٹھیک ہے، ہمارا اللہ وارث ہے، مطلب برداشت کرنا پڑتا ہے اور اپنا سٹیمنا اتنا بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ جسے میں اکثر ایک اور جملہ کہتا ہوں، پنجابی کا جملہ، کہ نیٹ ورکنگ کرنے کے لیے جگرا بڑا رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک چٹان والا جگرا رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اگر چٹان کی طرح مضبوط ہوگے تو پھر ہی آپ اپنے آپ کو قائم رکھ کر اپنے باقی معاملات جو ہے سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، دس از پارٹ آف گیم، ٹھیک ہے، کہ یہ ہوتا ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے، ان سے پریشان ہونا نہیں ہے، ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جوائن کرتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد ڈیموٹیویٹ، بالکل چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں کیا، ہوتا نہیں ہے۔ اور جہاں پر آپ لوگ اپنی زندگی کے 14 سال 18 سال ایجوکیشن پر لگا دیتے ہو، جس سے بدلے میں ایک ڈگری ملتی ہے، وہاں پر اتنا سٹیمنا رکھ لیتے ہو، تو جہاں پر آپ کا کیریئر بننا ہے تو 4 سال کہیں وہاں پر بھی دے لو۔ دیکھیں نا، ایک ڈگری یونیورسٹی کے بعد آپ نے BSc کی ڈگری حاصل کرنی ہو تو 4 سال لگتے ہیں، تو میرے بھائی اگر 4 سال نیٹ ورکنگ کے نام کر دو، کیریئر بن جائے گا۔ اتنا سٹیمنا تو رکھو، پہلے ہو سکتا ہے 2 سالوں میں کچھ نہ ملے، لیکن اگلے 2 سالوں میں جو ملے گا نا، آپ کی بازی پلٹ دے گا۔ میں آپ کو گارنٹی شدہ یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو ایک بار لے کر تو چلو، یہ مائنڈ سیٹ بناؤ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کر چلو کہ یار میں نے 4 سال تو نیٹ ورکنگ میں لگانے ہی لگانے ہیں، 4 سال تو میں نے نیٹ ورکنگ میں لگانے، چاہے جو ہو جائے، چاہے جتنی مرضی مشکلات برداشت کرنی پڑیں، چاہے جو کچھ مرضی کرنا پڑے، بے شک آپ کو اس کے ساتھ اپنے گزارے کے لیے کوئی جاب کرنی پڑے، کریں، لیکن نیٹ ورکنگ دل و جان سے کریں، نیٹ ورکنگ میں ایفرٹ لگائیں، نیٹ ورکنگ میں جان لگائیں کہ میں نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کا یقیناً آپ کو جو میں نے گفتگو کی ہے، جو سیشن کیا ہے، اچھا لگا ہوگا۔ میری اس مکمل طور پر گفتگو جو میں نے کی، اس سے آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا، فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اور میں ایک اور لاسٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کر دیتا ہوں کہ یہ جو 4 دن کا بیچ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، اس میں کنٹینٹ رائٹنگ بھی میری اپنی ہے، مطلب میں نے خود یہ ڈیزائن کیا ہے، گرافک بھی میں خود رہا ہوں، ٹرینر بھی آپ کے سامنے خود رہا ہوں، باقی تمام جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ساری ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ بھی میں نے خود کی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ میں نے آل راؤنڈر ہو کر میں نے یہ ساری چیزیں سنبھالی ہیں، کوئی میرا پارٹنر نہیں، نہ آپ لوگوں کو نظر آیا ہوگا اس 4 دن کے بیچ پر، ٹھیک ہے۔ مطلب میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ اپنے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کسی پر کبھی ڈیپینڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔
اور کبھی کسی پر ڈیپینڈ کرنا بھی نہیں چاہیے، خود کو عرفن مولا بنانا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے، آپ کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے بھائی آج آپ میری وجہ سے یہاں پر ہو، بلکہ نہیں، کچھ لوگ آپ کو بلیک میل کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ جہاں پر ہیں وہ ہماری بدولت ہیں، مطلب آپ حرفن مولا بنیں، آپ خود کو اس قدر مضبوط بنائیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے آپ اس کو کیا کریں، فیس کر سکیں، اس کا حل نکال سکیں۔ آج صبح الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے وہ چیزیں اچیو کر لی جو میں نے چھوٹے چھوٹے پہلے ارادے کیے ہوئے تھے۔ میرا پہلا مقصد تھا جب نیٹ ورکنگ میں آیا تھا کہ میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری کو صحیح ثابت کرنا ہے اپنی فیملی میں۔ صبح الحمدللہ پہلی جیت میری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میں نے باقی ارادے کیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو جب ہوں گے تو پھر شیئر کروں گا، اور بہت زیادہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے کیریئر میں نے بنائی ہوئی ہیں، اپنے نام کی ہوئی ہیں۔ باقی ایجوکیشن میری اتنی کوئی نہیں ہے، سمپل ایف اے میری ایجوکیشن ہے، لیکن علم بڑا ہے، ثم الحمدللہ علم بڑا ہے، دھکے کھا کے جو علم ملا ہے نا وہ علم ہے، اور کیریئر میں علم ہی کام آتا ہے، تعلیم کام نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری نظر میں، علم کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ علم سیکھیں، علم آپ کی جو پریکٹیکل لائف میں کام آتا ہے، تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، آج کا اور میرا ساتھ آپ لوگوں کا یہاں تک کی تھا، اور میری آپ لوگوں سے صرف لاسٹ پہ ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو یہ 4 days کا بیچ ہے اسے آپ دوسروں تک پہنچائیے گا تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو جائے۔ میں اسے اپلوڈ کر دوں گا، کل کا اور آج کا سیشن رہ گیا، اسے اپلوڈ کروں گا، یا آپ لوگوں نے اپنے دوسرے جتنے بھی آپ کے ساتھ پارٹنرز ہوں ان تک شیئر کرنا ہے تاکہ وہ اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ایک الگ دنیا بنا سکیں، اپنا نیٹ ورکنگ سے کامیاب ہو کر کئی لوگوں کو کامیاب بنا سکیں۔